السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رسی کے ساتھ، اور آج ایک ایسے مسئلے پر بات کرنا چاہ رہا ہوں جس پر بات کی نہیں گئی، اور وہ مسئلہ سیاست پہ تو ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن لسانی حوالے سے بہت چیزیں جو ہے نا وہ دوبارہ ابھر کر سامنے آ رہی ہیں۔ اور سندھ میں کل ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ گردش کرتی رہی جس میں ایک ہوٹل بند کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں ایک سندھی جو تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس ہوٹل کو بند کرو، اور وہ ہوٹل والا جو تھا وہ کہہ رہا، وہ تھوڑا سا رد و قدر کا مظاہرہ کر رہا تھا، تو پھر اس کو زبردستی انہوں نے کہا کہ جی آپ ہوٹل بند کریں۔ اور یہ میں لائیو اس کو دکھا رہے تھے وہ، اور وہ لائیو براڈ کاسٹ ہو رہا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں لائیو آپ کو دکھا رہا ہوں اور آپ اس کو بند کریں، اور لائیو بند کیا یا جیسے بھی ہوا۔ سو اس قسم کے 2-3 واقعات ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک بلال کاکا نامی شخص کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد معاملات مزید کشیدہ ہو گئے، اور یہ کہا گیا کہ جی یہ قتل جو ہے یہ اسی لڑائی کے دوران ہوا۔ اور اب وہ جو سندھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پٹھان جو ہیں وہ ایک افغان جو ہیں وہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت کاروبار پر قبضہ کر رہے ہیں، اور جب ہم افغانوں کے کاروبار پر قبضے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ شکوک و شبہات باقی شہروں میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اب ملتان میں میں کل رات یہاں 1-2 ہوٹل ملتان میں نہیں پورے پنجاب میں جو ہیں وہ پیالہ ہوٹل بہت مشہور ہوئے ہیں، اور اس میں کوئٹہ کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، اور کوئٹہ اور ساتھ کاری، کوئٹہ پیالہ ہوٹل، کوئٹہ کاری پیالہ ہوٹل، اچھا یہ پورے پنجاب میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب اس میں ملتان میں بھی ان کی پوری چین موجود ہے۔ میں رات اسی ہوٹل پر بیٹھا ہوا تھا، اور میرے ساتھ دوست تھے، خواجہ حبیب تھے اور دوست تھے، ہم بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ سو میں یہ ڈسکس کر رہا تھا، اس کے اوپر برانچ نمبر بھی لکھی ہوئی تھی کہ ہوٹل کی برانچ نمبر فلاں ہے۔ سو اس کا مطلب ہے بہت ساری برانچیں ہیں۔ سو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ان ہوٹلوں میں پوری فیملیز ہیں، پورے خاندان ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، اور ان کے بیچ میں پھر کوئی افغان تو نہیں آ گئے۔ اب اس میں ان کا یہ کوئٹہ کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، اور جب ہم کوئٹہ کا نام دیکھتے ہیں تو پھر کوئٹہ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس میں بلوچ ریزسٹنس کی بھی بات آ جاتی ہے، اس میں کوئٹہ میں کچھ اور معاملات آ جاتے ہیں۔ کوئٹہ سی پیک کی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت اختیار کیا ہوا ہے۔ سو اگر ہم کوئٹہ کی بات کریں، پھر کوئٹہ کے نام پر ہوٹل قائم کریں، اور ان ہوٹل میں کوئی افغان آ کر اپنے مقاصد کے لیے شامل ہو جائیں، تو انتظامیہ کیا ان لوگوں کو چیک کر رہی ہے؟ کیا ان ہوٹلوں کی چینز جو ہیں، جو آپ کو پورے ہائی ویز پر بھی دکھائی دے رہی ہیں، ہائی ویز پر بھی ٹرکوں کے اڈے ہیں، وہاں ہوٹل ہیں جہاں یہ سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اس میں یہ کاروبار چل رہا ہے۔ اور یہ لوگ کون ہیں، ان کے شناختی کارڈ کسی نے چیک کیے ہیں؟ کیونکہ شناختی کارڈ بھی تو یہاں بن چکے ہوئے ہیں، نادرا نے ان کے شناختی کارڈ بنا دیے ہوئے ہیں، ان میں سے بہت سی فیملیز تو بہت عرصے سے پاکستان آ چکی ہوئی ہیں۔ اور اب حال ہی میں جو افغانستان میں ٹرموائل آیا ہے اور طالبان کی حکومت آئی، اور اس کے بعد جس طرح اس کو ڈیل کیا گیا ریاست کی جانب سے، اس کے نتیجے میں کشیدگی اور بڑی ہے۔ پھر ہماری گندم ساری سمگل ہو گئی افغانستان میں۔ سو افغانستان کے لوگ جو ہیں، افغانستان کے باشندے جو ہیں، کیا وہ ایک طے شدہ معیشت کے تحت پاکستان کی بہت ساری چیزوں پر قابض ہو رہے ہیں؟ پنجاب میں خاص طور پر انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے۔ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اس میں پنڈی سے لے کر اور رحیم یار خان تک، اور اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک پنجاب ہے پورا۔ سو اس پنجاب میں ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ہر کاروبار پر، ہم بچپن سے لکڑی کے ٹال تو ان کے دیکھ رہے ہیں، ہم کوئلے کے کاروبار میں بھی انہیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم چوکیداری نظام میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ سو چوکیدارہ نظام تو پورا ان کا ہے۔ سو پولیس پھر کہاں گئی؟ پولیس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کوئی آتا ہے اور پیسے لے کر، پیسے چندہ اکٹھا کر کے، جی ہمیں چوکیدار ہے، جی چوکیدار۔ اچھا وہ چوکیدار ایک خاص چوکیدار ہیں جو مختلف علاقوں میں آ رہے ہیں، کوئی اور آ بھی نہیں سکتا۔ سو اس سارے کو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر کپڑا مارکیٹیں ہیں، باڑا مارکیٹیں ہر شہر میں کھل گئی ہوئی ہیں، وہاں ایک پورا، ہم نے ملتان میں کچھ کشیدگی بھی دیکھی، ہم نے مختلف اور شہروں میں بھی کشیدگی دیکھی۔ سو دیکھنا یہ ہے کہ افغان جو ہیں وہ اس سارے عمل کے تحت کس طرح پنجاب کی اور اس کے نتیجے میں پھر پاکستان کی معیشت پر قابض ہو رہے ہیں۔ اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو
ادھار پر بھی بڑے کھلے دل کے ساتھ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ سے لے لیں گے. یہ بہت ساری اس کی چیزیں ہیں جس پر ڈسکس کروں گا اس کے بعد آہستہ آہستہ، کیونکہ اس میں پھر اور بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں. وہ جو گٹھڑیاں اٹھا کر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، جو سر پر گٹھیاں رکھ کے کپڑا بیچ رہے ہوتے ہیں، جو استریاں بیچ رہے ہوتے ہیں، جو قالین بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے. وہ کیسے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. پھر گاڑیوں کے باڑے کی چیزوں میں گاڑیوں کی خرید و فروخت ہے، آٹو موبائلز کی چیزیں ہیں، موبائل شاپس ہیں، انمر ہیں، میڈیکل سٹورز ہیں. یہ ایک پورا طویل اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس پر فی الحال اتنا ہی. گرد و پیش رسی کے ساتھ اسے آپ سبسکرائب کریں. آپ کے ساتھ دوبارہ رابطہ ہوگا کسی نئی ویڈیو میں، اور مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. خدا حافظ.